شہسوار سمند فصاحت و بلاغت، سیاح کائنات، غازی ملت، مجاہد اہل سنت، جانشین محدث اعظم ہند، حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی متعن اللہ تعالی بطول حیات، آپ کا آ ہی جانا جلسے کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ ایک دیرینہ خواہش تھی ہمارے ہارون صاحب کی ہوئی، ہمارے متولی صاحب جو نئے متولی ہوئے ہیں، ان کے والد گرامی کی بڑی دیرینہ خواہش تھی جناب محی الدین صاحب کی کہ ایک ایسا سما بنے کہ اس میں حضور غازی ملت کی آمد ہو۔ جب وہ بقید حیات تھے تو ایک تاریخ ہو بھی گئی تھی، لیکن پھر زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے کوچ کر گئے اور اپنی جگہ اپنے شہزادوں کو اور بالخصوص آج کے متولی جناب سراج الدین اشرفی کو چھوڑ گئے۔ مولا ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی احباب جڑے ہوئے ہیں، اشرفی چشتی فاؤنڈیشن کے کارکنان، ذمہ داران، سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ پاک اس مسجد پاک کی برکتیں، سعادتیں سب کو نصیب فرمائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے جو لوگ منقبت یا نعت سننے کی خواہش رکھتے ہیں وہ موبائل میں یوٹیوب کے ذریعے سن لیں۔ میں صرف 10 منٹ کے لیے کھڑا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو قانون توڑتے نہیں، قانون جوڑتے ہیں۔ میری 10-15 منٹ کی جو گفتگو ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضور غازی ملت اپنے معروضات، اپنے خیالات، اپنی دعائیں آپ سب کے سامنے پیش کریں گے۔ صرف 2 شعر سنا دیتا ہوں تاکہ دل نہ لگے، صرف 2 شعر، کیونکہ بات یہ گلی گلی تک ہے کہ جشن علی ہے، اس لیے اور میں علی کا بیٹا ہوں تو مجھے میری غیرت بھی گوارا نہیں کر رہی کہ بغیر ذکر کیے آگے بڑھوں۔ تو 2 شعر جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر ہے، توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ اللہ بھی کہیے اور ہر مصرے پہ آمین بھی کہیے۔ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ مجھے پیش ہے رہے پر خطر، میرے حوصلوں کو کمال دو۔ میں علی تمہارا غلام ہوں، میں علی تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ سبحان اللہ، آمین۔ تمہارا غلام ہوں، مجھے دشت غم سے نکال دو۔ اشعار بہت ہے، شعر سننے سمجھوں کے ساتھ تو جو ہے وہ اس کلام کی ردیف اور مثال دو، نکال دو، یہ قافیہ ہے۔ ردیف پہ خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا کہ وہ ہے علم جس کے علی ہے باپ، وہ ہے علم جس کے علی ہے باپ، وہ ہے شہر وہ ہے علم جس کے وہ ہے شہر جس کے علی ہے باپ، وہ ہے علم جس کی علی کتاب،
وہ ہے شہر جس کے علی خباب، وہ ہے علم جس کی علی کتاب، وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ، وہ ہے مصطفیٰ یہ ہے مرتضیٰ، گویا ایک رنگ کے حال دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی یا علی یا علی. اس دو پہ پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں، دو پہ گویا ایک رنگ کے حال دو. ایک ہی گھر، ایک ہی خاندان، ایک ہی ڈیئن ہے. گویا ایک رنگ کے حال دو. توجہ چاہوں گا، اب یہ دو سمجھ لیا ہے تو یہ آخری شعر سن لے، پھر کسی موقع میں پورا کلام سناؤں گا. اس میں بھی دو پہ توجہ دینا ہے کہ جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے ماسوا، جنہیں شاہی خلد کی ہے عطا، جو فضیلتوں میں ہے ماسوا، جو شہید ابن شہید ہے، جو شہید ابن شہید ہے، وہ فقط علی کے ہیں لال دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میدان مظلوم اشرف، کی ہے ترن جو خرق ولی کے رہی ہے سنگ، یہ علی کے رنگ کی ہے ترن جو خرق ولی کے رہی ہے سنگ، نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، نہ چڑھے گا نور پہ کوئی رنگ، اسے اپنے رنگ میں ڈھال. درود پاک پڑھنے اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے، اچھے کام کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. یاد رکھیے، اب میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو بالکل آج کل جیسا نوجوان پسند کرتے ہیں نا وہ T20 والا، تو مجھے صرف باؤنڈری میں لگانی ہے، کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک ہے مودت، سبحان اللہ. ایک ہے حب، ایک ہے ود. حب بڑی کامن چیز، محبت آج کل تو اس کے کرائیٹیریا کا ایسا حال ہے کہ چلتے پھرتے لوگ آئی لو کوکو کولا، آئی لو پیپسی تک کہنے لگے، بہت کامن چیز ہے. لیکن ود جو وہ بڑی خاص چیز. مفسرین نے دونوں کی تدبیر پر لکھنے کا حق ادا کیا. آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ محبت نام ہے کسی سے محبت کرنے کا. محبت، آپ کو مجھ سے محبت ہو، مجھے آپ سے محبت ہو، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے چاہتے ہیں. یہ محبت. لیکن مودت اس چاہت کو برسر اعلان ظاہر کرنے کا.
مودت یعنی جو محبت ہے اس محبت کو برملا ظاہر کر دو. اسی لیے عشق سے بھی تعبیر کیا گیا ہے مودت. چنانچہ علماء نے لکھا کہ محبت جب کسی کو کسی سے ہوتی ہے، توجہ ہے کسی کو کسی سے ہوتی ہے تو اسے محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، اپنا بھی خیال رہتا ہے. جس سے پیار ہے اس کو بھی مس کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال ہے کہ میں بھی. لیکن مودت اور عشق وہ چیز ہے جہاں اپنا خیال نہیں، صرف محبوب کا خیال ہے. لیکن اس آیت میں مودت سے جو مراد الہی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مودت کر دے گا، یعنی دوسروں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاریخ گواہ، چاہے مولائے کائنات، چاہے حضرت سلطان الطارقین بابا فخر الدین صاحب، یا پھر محدث اعظم ہند کی جن افراد اور نفوس ثلاثہ سے منسوب یہ جلسہ ہو رہا ہے، انہوں نے محبت کے لیے ایجنٹ نہیں بنائے، بلکہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کر گئی کہ لوگ خود کو بھول گئے، انہیں یاد کر لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ ہمارا، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ ہمیں ناز ہے کہ ہم خلافت بلا فصل کیا کر رہے ہیں کہ قائل ہیں اور اسی کی طرف مائل ہیں. حضرت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر، کون سنی ان کے نام پہ اپنی جان نہیں دے دیتے؟ فاروق اعظم، سبحان اللہ. ارے وہ صدیق اکبر جنہوں نے نبی کا ساتھ کبھی چھوڑا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا ساتھ کہ گھر میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ. ہمیں جب ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو ٹائم کم، بہت توجہ کے ساتھ. کون ان کی عظمتوں کا منکر ہے؟ وہی ہو جو صدیقی نہیں زندیقی ہو، وہی منکر ہو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ فاروق اعظم جن کے زمانے فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ کہ صحابہ کرام کو اپنے خاندان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ قرآن کی عظمتوں کا احساس، ایمان سے محبت. حالت تو یہ تھی کہ وہ صحابہ جنہیں بدر میں، احد میں، خیبر و خندق میں مصطفیٰ کا ساتھ ملا، جب حضرت فاروق اعظم کا عہد آیا تو ایسا لگا جیسے نبی نے اپنی جرأت کے ساتھ اپنے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو بھیج دیا. تاریخ گواہ کہ جب سجادہ امارت پر بیٹھے تو کیفیت یہ تھی اسلام اور مسلمانوں کی، جس طرف دیکھو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. ایسا پاور آیا صحابہ کے اندر کہ انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دینے لگے، قدس کے پادری کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ہیبت کا اظہار کرنے لگے.
ایسی جماعت بن گئی کہ رستم اور سہراب کا کلیجہ بھی تھر تھرا دیا. قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ گئے. حد تو یہ ہے کہ فتح قادسیہ کے وقت جب فاروق اعظم کے مجاہدین نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر عراق کا رخ کیا تو جب سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں آئیں تو وہ لہریں ان صحابہ کو روک نہ سکی. ایسا لگ رہا تھا ہر صحابی کو جذبہ فاروقی مل گیا ہو, جذبہ عمری مل گیا ہو. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, اور اسی بہتی دریا میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور آئیے, ہم سب کی جان, ہماری شان, ہماری پہچان, جن پہ ہر سننے قربان یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے ایسا پہ کر انہیں عطا کیا, حیا بھی, سخا بھی, ایقان بھی ہے, ایمان بھی. سخاوت کا دو عالم یہ کہ مدینے کے لوگ ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہ کر سکے کہ ہمیں پانی کی قلت ہے. اس یہودی روما سے پورا کنواں خرید کے قدم ناز مصطفیٰ پہ رکھ دیا. غزوہ اسرا گواہ ہے, جس وقت حضور نے کہا ہاتھوں میں نفس اموالکم, اپنے آدھے مال کے ساتھ آؤ, صدیق اکبر پورا مال لے کے آ گئے. حضور نے فرمایا حل بقیت لأہلک شیئا یا ابا بکر, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو کہا حضور بقیت لہم اللہ ورسول, اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. حضرت فاروق اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ عدالت آپ کی سرشت میں تھی. حضور نے آدھا کہا تو آدھا لے کے آئے, اور ایسا آدھا لے کے آئے کہ اگر گھر میں جھاڑو دو تو ایک لے کے آئے, ایک وہی چھوڑ دیا. مگر اس دن قدرت سخاوت عثمانی کا جلوہ دکھانا چاہیے. حضور بار بار عثمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, عثمان اپنے آقا کی طرف دیکھ رہے ہیں. صرف 200 فوجیوں کا انتظام تھا, 800 فوجیوں کے لیے گھوڑے, ان کے لیے زین, ان کے لیے زرہ, ان کے کھانا پینا روٹی کون انتظام کرے؟ سرکار نے مسکرا کے صرف عثمان کی طرف دیکھا تھا. رب کی عزت کی قسم, سخاوت کا ایسا منظر کبھی اس نیل گگن نے بھی نہ دیکھا ہوگا. فرمایا میرے آقا جتنی ضرورت ہے اس کے لیے عثمان حاضر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حق جاریہ, حق جاریہ. ساری زندگی اپنے داہنے ہاتھ کبھی اپنی شرنگا کو نہیں چھوا, کبھی اس کا استعمال رائٹ ہینڈ کا, آپ لوگ لیفٹ کو دایا کہتے ہیں, اس لیے میں انگریزی میں کہوں گا رائٹ ہینڈ کو کبھی یوز ہی نہیں کیا بات روم میں. کسی نے پوچھا راز کیا ہے تو کہا کیسے یوز کروں, اسی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تو مصطفیٰ کی بیعت دی. یہ ہے شان عثمان. مگر دنیا 1400 برس علی 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 ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت ایک طرف, مولا علی کا نبی سے تعلق ایک طرف. سب سے محبت کا حکم ہے کیا ہے؟ سے بولو
ابو بکر سے محبت کرو، عمر سے محبت کرو، عثمان سے محبت کرو، طلحہ سے محبت کرو، زبیر سے محبت کرو، سعد و سعید سے محبت کرو، عبد الرحمن سے محبت کرو، ابو عبیدہ سے محبت کرو، بدر والوں سے محبت کرو، احد والوں سے، خیبر والوں سے، خندق والوں سے، مگر علی کے لیے حکم اور الا المودۃ فی القربى، یہاں محبت نہیں مودت دکھاؤ۔ علی کون؟ اردو زبان میں علی کو ایکسپلین کرتے ہو، میں نے اپنے والد گرامی سے پڑھ کر آج تک نہیں دیکھا نہ سنا، اور آگے امید ہے کہ کوئی بیان کرے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضور غازی ملت جلوہ بار ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اننتا پور والوں کی حضرت ایک سخت ترین دور سے گزرے، اوپن ہارٹ سرجری کروایا، لیکن آپ لوگوں کو مایوس نہیں کیا۔ جو بھی ارشادات عالیہ ہوں گے اسے آپ کو سننا ہے۔ محدث اعظم کا جشن ہے، جانشین محدث اعظم ممبر پہ بیٹھے، بس دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ حضور غازی ملت کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔